صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے میں جس طرح روزانہ کوئی نہ کوئی مجلس ہماری شامل ہوتی ہے، آج جیل خانہ جات میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچانے والی مجلس اور اس کے اسلامی بھائیوں کا بھی مدنی مذاکرہ شامل ہے۔ یہ ارشاد فرمائے باپا کہ اس وقت جو قیدی، مطلب یہ کہ اب آپ بیان کے لیے مطلب ان کی جیلوں ہمارے مبلغین تو جاتے ہیں اجتماع ذکر و نات وغیرہ میں، جیسا ابھی نہیں آپ کی ترکیب نہیں بن پاتی، ابھی آپ کو یہ قیدی سن رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہوتی ہے باپا کہ بندہ جرم کر جاتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بس وہ خوف خدا کی کمی۔ اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو اور ہر وقت یہ مطلب ذہن میں جمع رہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو امید ہے کہ گناہ نہ ہو، تو یہ تصور اصل ہٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یعنی کہ کوئی چیز یعنی جیب کاٹنا چاہتا ہے کوئی کسی کی، اور دوسرا بندہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ جیب کاٹ رہا ہے، تو وہ جھینپ جائے گا، ڈرے گا کہ یار یہ ابھی شور مچا دے گا۔ یا اپنے معززین جو ہوتے ہیں ان سے بندہ وہ شرماتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے شاید ملاحظہ کیا ہو کہ جب مسجد کے امام گزر رہے ہوتے، امام صاحب، تو بعض لوگ سگریٹ پی بھی رہے ہیں تو چھپا دیتے ہیں، سگریٹ پھینک دیتے ہیں، پاؤں تلے مسل دیتے ہیں اس کو۔ یہ کیا ایک نفسیاتی طور پر یہ ذہن بن جاتا ہے کہ ہمارے یہ بزرگ ہیں اور یار یہ ہمیں دیکھ لیں گے تو اچھا نہیں لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یقیناً سب سے بزرگ ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ احترام کا حقدار ہے کہ ہم سب سے زیادہ اسی کا احترام کریں، اسی کی تعظیم کریں اور اسی کا لحاظ کریں، اسی سے حیا کریں۔ تو اگر یہ بات ذہن میں جم جائے نا کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، تو کبھی بھی ہم برائی کی طرف رخ نہ کریں۔ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی ایک بار بغداد معلیٰ میں کہیں سے گزر رہے تھے، لوگوں کی آمد و رفت کی وہ جگہ تھی یا بازار نما کوئی علاقہ تھا، تو ایک بدماش کسی عورت کو پکڑے ہوئے تھا، چھری اس کے ہاتھ میں تھی، اور وہ عورت اس کے ہاتھ سے نکلنے کے لیے مچل رہی تھی، اور لوگ دور دور سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس عورت کو چھڑائے، کیونکہ بدماش تھا اور کھلی چھری تھی اس کے ہاتھ میں۔ سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، تو ایک دم قریب سے گزرتے ہوئے اس بدماش کے کان میں کچھ کہا، تو ایک دم اس پر کپ کپی طاری ہوئی، چھری اس کے ہاتھ سے گر گئی، عورت چھوٹ کے بھاگ گئی اور وہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون صاحب تھے، تو بتایا کہ یہ زمانے کے ولی بشر حافی تھے۔ اچھا یہ تھے؟ اوہ، میں ان کے سامنے رسوا ہو گیا، میں آخر تم بے ہوش کیسے ہو گئے؟ بولا کہ انہوں نے میرے کان میں کہا کہ تیری اس حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا۔ تو پہلے کے بدماش بھی عجیب ہوتے تھے۔ بہرحال یہ کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ راسخ ہو جائے، یہ بات جم جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری سب حرکت سکنت اس پر ظاہر ہے، تو وہ اہل ایمان ہے، ایمان اس کے دل میں جمع ہوا ہے، تو امید ہے کہ وہ گناہ سے بچ جائے۔ ماشاءاللہ بابا، ابھی آپ نے قیدیوں کو جو ابھی آپ کو سن رہے ہیں، امید ہے کہ انہوں نے سنا بھی ہوگا، آپ کی دعوت بھی اللہ نے چاہا تو یہ قبول کر لیں۔
जेल में कैसे इस्लामी भाई आए, इनमें से मैं आपको एक या दो इस तरह के इस्लामी भाइयों के बयान दिखाता हूँ जो जेल के ज़रिए दावत इस्लामी के माहौल में आए, और अभी इनकी आप कैफियत देख लीजिए और इनके जज्बात देख लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार अत्तारी है। मुझे मदनी माहौल जेल से मिला, जिसकी बरकत से गुज़िश्ता 12 माह से 3 दिन मदनी काफ़िलों में सफ़र कर रहा हूँ, और 30 दिन का एतकाब भी आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में कर रहा हूँ। बापा जान पूरी ज़िंदगी इस्तिकामत कैसे मिले, कुछ मदनी फूल अता फरमा दीजिए। बाबा एक और भी वेरा सुन लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इनको मदनी फूल भी आप अता फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान, मेरा नाम अहमद अत्तारी है। मैं किसी वजह से जेल में बंद रहा हूँ। कैद के दौरान मैंने दावत इस्लामी को बहुत करीब से देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी जेल में वो काम कर रही है जिसका तस्वुर भी दिमाग में नहीं आता। प्यारे बाबा जान, जेल के अंदर मैंने दावत इस्लामी के ज़रिए से बड़े बड़े मुजरिमों को राह रास्त पर आते हुए देखा है। प्यारे बाबा जान, मेरा अर्ज़ ये है कि जेल में दावत इस्लामी के काम करने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद में इजाफ़ा किया जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये करेंगे इंशाल्लाह, जेलों में भी काम करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इस्तिकामत कैसे मिले ये फरमा रहे थे। तो देखो, ये जो जेल में जो जाते हैं ना, या तो बुरी सोबतों की वजह से, ज़्यादातर बुरी सोबतों की वजह से फिल्में ड्रामे देखते हैं, और इसमें फिल्मों में वो बहादुरियों के कुछ मनाजिर दिखाए जाते हैं। वो तो सब वो नकली होते हैं ना, वो बड़ी जान जोखम के तरीके और लूटने के तरीके, डकैतियाँ मारने के तरीके, चोरियाँ करने के तरीके। ये जो इस तरह के लोग हैं ना, जब इन लोगों के इंटरव्यू आप सुनोगे ना, तो आपको यूँ लगेगा कि यार ये खुद बताते हैं कि हमने मतलब फलां फिल्म देखी, फलां ड्रामा देखा तो टीवी के ज़रिए, तो हमको भी शौक़ हुआ कि हम भी कोई कारनामा करें, तो हमने यूँ किया यूँ किया यूँ किया। कत्ल करते हुए ड्रामों में दिखाते। अब तो इंटरनेट ने तो सारी कसर पूरी कर दी, यानी कि वो मुजरिमों की का ट्रेनिंग सेंटर है ये इंटरनेट जो है ना। तरह तरह के जराइम इससे सीखे जा सकते हैं नेट के ज़रिए, हर चीज़ मिलेगी इसमें आपको। तो इस तरह ये फिर वो ट्राई करते हैं, तो ड्रामे देखकर, फिल्में देखकर, और ये फिर बेचारे या तो पहले ही जुर्म में पकड़े जाते हैं और फिर वो जेल में चले जाते हैं। जेल में भी दीगर मुजरिमों की सोबतें मिलती हैं, और वहाँ अगर दावत इस्लामी का मदनी माहौल नहीं है, हर जगह तो ज़ाहिर है कि वो पहुँचना को मुमकिन नहीं है, तो माहौल नहीं मिला, तो अगर और मुजरिमों का माहौल मिल गया, तो ये कहा जाता है कि जो छोटा मुजरिम होता है वो जेल में जाकर ट्रेनिंग लेकर उन्हीं से बड़ा मुजरिम होकर जेल से बाहर आता है। सुधारने और इस्लाह करने के तो इस तरह के मौसर अंदाज नहीं है जेलों में। तो जिसको माहौल मिल जाता है उसकी अल्हम्दुलिल्लाह बचत भी हो जाती है। तो इसलिए अगर यानी जिन ज़राए से जराइम पर आदमी का जहन उभरता है, उन ज़राए से अपने आप को बचाया जाए इस्तिकामत पाने के लिए। यानी जिन दोस्तों के ज़रिए ये जहन बना था, और जैसे कि डाकुओं की टीम होती है, बदमाशों की टोलियाँ होती हैं, गैंग बनी होती हैं, तो इस वजह से भी जराइम करता है आदमी, क्योंकि इनकी फिर वो तरकीबें मजबूत होती है ना, कि पकड़ा भी गया तो ये छुड़ाते होंगे और रिश्वतें और सब कुछ चलता होता है। बड़ी बड़ी अजीब अजीब, अपने बोल नहीं सकते ऐसी इनकी सरपरस्तियाँ होती हैं, कि इसकी वजह से वो जराइम को बहुत कुछ यानी कि पनाह मिलती है और ये पनपते हैं। तो ये सारे जो अपनी राहें हैं ना, ये आप बंद कर दें। जहाँ जहाँ से आपको मुजरिम बनने में मदद मिली थी ना, वो सारे रास्ते बंद कर दें और अपने आप को बिल्कुल आजिज़ और बेबस तसव्वुर करें।
عموماً اس طرح کے لوگ غصے کے بڑے تیز، عام طور پہ غصے کے بڑے تیز ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو غصے سے بھی بچانا بہت ضروری ہے. اگر غصہ آتا رہا نا تو پھر خدا نخواستہ کسی پر ہاتھ اٹھ جائے گا، کسی کے لیے کچھ توڑ پھوڑ کر دی تو پھر وہ جیل کا سریا ہوگا. تو غصے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، بھلے کیسا ہی معاملہ ہے. بعض اوقات ایسی گھوم جاتی ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، وہ اگلا مار دیتا اٹھا کے. پھر بھی آپ مزے کی بات یہی ہے کہ آپ مار کھا لیں. ایک مارا تو دوسرا پیش کریں کہ چل یار اس پہ بھی مار دیں. ایک محاورہ آئی یعنی کہ اگر آپ مارنے پر آئے نا تو مشکل ہو جائے گی. جیسے آپ کوئی کراٹے جانتا ہو، یہ کراٹے جانتے ہیں یا اس طرح کے بعض ماہرین ہوتے ہیں کہ جو مطلب اچھے خاصے آدمی کو توڑ پھوڑ ڈالتے ہیں ہاتھوں سے. وہ ان کو یہ بھی پریکٹس ہوتی ہے کہ اگر کوئی اسلحہ لے کر آئے تو اس سے کس طرح مقابلہ کیا جائے، یہ بھی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. وہ اس طرح مطلب ہے کہ وہ ترکیب سے اس پر حملے کرتے ہیں کہ وہ مسلح آدمی کو بھی اگر وہ مضبوط نہیں ہے نا، پکا نہیں ہے، تو وہ بھی ترکیب اس کی بھی آؤٹ کر دیتے ہیں. یا پہلا وار ایسا زوردار کرتے ہیں کہ اس کی گردن توڑ دی تو کچھ کر دیا. اور یہ چھوٹی انگلی ہے نا، یہ چھوٹی انگلی سے قتل کر دیتے ہیں. ایسے جب ماہرین ہوتے ہیں ایسی نازک جگہ پہ چھوٹی انگلی مارتے ہیں کہ بندہ مر جاتا ہے. تو اب چلو آپ ایسے اس طرح کے ماہر ہیں، کراٹے، یا آپ کا دل بہت کھلا ہوتا ہے. یہ مار دھاڑ والوں کا بہت کھلا ہوتا ہے، ڈھیٹ ہو گئے ہوتے ہیں، مارے کھا کر بھی وہ مطلب ان کو پھر لگتا بھی کم ہے، وہی ڈھیٹ گئے ہوتے ہیں، جھجک اڑ گئی ہوتی ہے. تو بھلے جیل سے آگے لیکن وہ حص ان میں رہتی ہے. کبھی کبھی وہ حص جو ہے نا وہ جوش مارتی ہے. اور شیطان بھی تو لگا ہوا ہے، نفس لگا ہوا ہے، وہ اپنی توہین برداشت نہیں کرتا. تو برسوں تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہا اور خدا نخواستہ پھر جیل میں چلا گیا تو کتنی رسوائی ہوگی، دعوت اسلامی کی بدنامی ہوگی. تو اس لیے بھلے آپ کو یہ سب کچھ آتا ہے، آپ انتقامی کارروائی کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں گے. انتقام نہیں لینا. بھلے کوئی بچہ بھی ہے میرے کو مارے، میری توہین ہوئی نا، میں برداشت کر لیں. اس کو اپنا مطلب ہے کہ وہ چمک نہ دکھائے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، تو آپ استقامت پالیں گے. ورنہ یہ کہ اگر آپ بولے کہ میں بھی چھوڑوں گا نہیں اس کو، منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا، تو پھر استقامت کی امید نہ ہونے کے برابر ہے. بھلے آپ مظلوم بن جائیں، کوئی بات، مظلوم کی جیت ہے قیامت کے دن، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا سپرنٹینڈنٹ آف جیل آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ ان کے تاثرات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام سید بابر علی. اس وقت میں سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل اٹک میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں. اور سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا دعوت اسلامی کی وہ خدمات جو وہ جیلوں کے حوالے سے سر انجام دے رہی ہے. دعوت اسلامی ویسے تو پورے ملک میں اور پوری دنیا میں بہت ساری خدمات ہیں، لیکن جو شعبہ جیل خانہ جات کے حوالے سے انہوں نے شروع کیا اس کی ایک انتہائی اہمیت ہے اور بہت ہی مثبت اثرات قیدیوں کی ذات پہ مرتب ہو رہے ہیں. ان کے مبلغین جیل میں جا کے قیدیوں کی بنیادی اصلاح کے لیے، بنیادی تعلیمات کے لیے، ایسے لوگ جن کو نماز اور کلمہ تک صحیح نہیں آتا ان کی تعلیمات کے لیے بہت سی کوششیں کر رہے ہیں اور اب اس میں مزید ترقی جاری ہے. میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ مزید ترقی کرے گا. اسی سلسلے میں امیر اہل سنت سے میرے دو سوالات بھی ہیں جو میں چاہوں گا کہ مجھے ان کے جوابات ملیں. پہلا سوال سپرنٹینڈنٹ جیل کے کردار کے بارے میں ہے. سپرنٹینڈنٹ جیل جو جیل کا محتمم کے انداز میں اس کو تمام پالیسیز دینا، ان کو امپلیمنٹ کروانا، اور قیدیوں کو جو کسی وجہ سے کسی بھی مصیبت میں چاہے انجانے جرم میں جیل میں داخل ہو جاتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے کیا کیا جائے اور سپرنٹینڈنٹ جیل اپنا کردار کس طرح سے ادا کرے، اس کے بارے میں فرمائیے گا. دوسرا سوال میرا ان قیدی خواتین کے بارے میں ہوگا کہ ہمارے پورے ملک میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں خواتین اسیر موجود ہیں
اور ان کی اصلاح کا کوئی مناسب انتظام موجود نہیں. ان کی دینی اصلاح کے لیے، ان کی اخلاقی تربیت کے لیے یہ فرمائیے گا کیا اسلامی بہنوں کا اندر جانا جائز ہے؟ اور اگر یہ ہو جائے تو ان کی خواتین کے اوپر بھی بہت سے مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. مدنی چینل کی جو خدمات ہیں وہ بھی آج کل کے دور میں جب سیٹلائٹ کا، ٹی وی کا، اور پوری دنیا میں سیٹلائٹ کے تھرو تمام لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، بہت بڑا اور اہم کردار ہے اور اس میں روز بروز ترقی ہو رہی ہے. میں بہت مبارکباد دوں گا پوری دعوت اسلامی کو اور یہ خیال پیش کرنے والوں کو جنہوں نے سی ڈیز کے تھرو پہلے اور پھر اب سیٹلائٹ کے تھرو مدنی چینل میں یہ تعلیمات پوری دنیا میں عام ہو رہی ہیں. اور آخر میں گزارش کروں گا امیر اہل سنت سے کہ وہ میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں. بہت شکریہ. یہ تھے سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل، ڈسٹرکٹ جیل اٹک. دیکھو کتنے پیارے جذبات ہیں ان کے، ماشاءاللہ. تو ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے کام کو، مدنی کام کو سراہا، ہماری حوصلہ افزائی کی، اور انہی کے تعاون سے اور ایسوں کے تعاون سے ہی ہم جیل میں کام کر سکتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کا آدمی اگر تعاون نہیں کرے گا نا تو پھر جیل میں کام بھی نہیں ہو سکتا. تو جہاں جہاں اس طرح کے لوگ ملتے ہیں، اسلام کا درد رکھنے والے اور قیدیوں کی اصلاح کا جذبہ جن کے سینے میں ہوتا ہے، تو کام الحمدللہ ہم تو پوری دنیا میں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ یہ ہمارے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے اچھے اور مثبت جذبات ہیں ان کے ماشاءاللہ. تو اب انہوں نے سب سے اہم بات یہ کی کہ ہم لوگوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے. یہ ماشاءاللہ بڑا پیارا مطلب یعنی کہ ان کا سوال ہے کہ اپنے لیے پوچھا، لوگوں کے لیے تو سب پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں، میں گناہ سے کیسے بچوں. ان کا جو کام ہے یہ بڑا نازک ہوتا ہے، کیونکہ وہ جیل کا اہتمام اور ایک سے ایک اندر میں جو خون خار قیدی ہوتے ہیں کہ ایسے ایسے سر پھرے ہوتے ہیں کہ بعض تو وہ ہتھکڑیاں ہاتھوں میں ہوتی ہیں اور پولیس پر حملہ کر دیتے ہیں، ہتھکڑیوں کے ساتھ یوں حملے کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں سب، یعنی کہ قید میں تو بھی الڑتے رہتے ہیں اور ایسے ایسے خطرناک. تو یہ سب ان کے مطلب یعنی کہ انڈر میں ہوتے ہیں. تو اس میں ان کا دل گردہ کیسا ہوگا. تو اب ان کو ایسوں کو بھی کس طرح رام کیا جائے اور اندر میں جو بھی ان کو رام کیسے کیا جائے. تو اس طرح کے لوگ جو نا قیدی وغیرہ، ظاہر یہ بھی ہوتے انسان ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہاتھی کتنا خطرناک جانور ہے کہ وہ سونڈ میں بندے کو پکڑ کے وہ اگر پھینکے تو نظر بھی نہ آئے، پانی بھی نہ مانگے، پاؤں رکھ دے تو وہ ہڈیاں پسلیاں سب چکنا چور کر دے. لیکن اسی ہاتھی کو لوگ قابو کر کے بازاروں میں لے کر بھی تو نکلتے ہیں نا، بارات میں بھی دولہے کو بھی بٹھا دیتے ہیں اس پر. اگرچہ اچھی بات نہیں ہے کہ اس کو غالباً مکروہ لکھا ہے اس کو، یعنی ہاتھی پر دولہے کو بٹھا کر بارات نکالتے ہیں نا، تو مکروہ لکھا ہے. اس میں عرفان شریعت میں یاد پڑھا ہے میں نے. تو یہ اندر میں جو یہ جانور نہیں ہے، یہ انسان ہوتے ہیں. اچھا، یہ لوگ محبت کے بھوکے ہوتے ہیں. ان کو کوئی محبت دے، ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے تو یہ پھر اس کے لیے بھی جان دے دیں، ایسے ہو جاتے ہیں. تو اس حکمت عملی کے پیش نظر ان کے وہ حقوق جو جائز ہیں یہ ان کو ملنے چاہیے جیل کے اندر. اگر وہ حقوق نہیں ملیں گے تو ان کی نفرت جیل کی انتظامیہ سے بڑھتی چلی جائے گی. پھر جب باہر نکلتے ہیں تو پھر جیل کی انتظامیہ پر حملے کرتے ہیں، فائرنگ کر کے گرا دیتے ہیں. کیس ہوتے رہتے ہوں گے، آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے. تو یوں اپنی جان کا بھی تحفظ اسی میں کہ ان کے ساتھ رعایت کی جائے. سپرنٹینڈنٹ صاحب بھی اگر مدنی چینل پر ہیں تو وہ بھی غور سے توجہ سے سنیں کہ یہ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں میں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے
کسی رعایا کا نگران بنایا، پھر اس نے ان کی خیر خواہی کا خیال نہ رکھا، اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری جلد دوم صفحہ 1058۔ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی رعایا کا نگران بنایا، پھر اس نے ان کی خیر خواہی کا خیال نہ رکھا، اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ نمبر 2، تم سب نگران ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نمبر 3، جو نگران اپنے ماتحتوں سے خیانت کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ جو شخص 10 آدمیوں پر بھی نگران ہو، قیامت کے دن اسے اس طرح لایا جائے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن سے بندھا ہوگا۔ اب یا تو اس کا عدل یعنی انصاف اسے چھڑائے گا یا اس کا ظلم اسے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اب یہ کہ جو اچھا برتاؤ کرے اپنی رعایا کے ساتھ، تو یہ جیسے کہ سپرنٹینڈنٹ جو ہیں، یہ اگر اپنی رعایا یعنی یہ قیدی ان کی رعایا ہے کہ یہ ان پر نگران ہے، تو یہ اگر اچھا سلوک کرتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس نے سلوک کرتے ہیں، تو ان ایسوں کے لیے پھر دعائے مصطفیٰ بھی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسوں کو دعا دیتے فرماتے ہیں، اے اللہ، بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ، جو شخص اس امت کے کسی معاملے کا نگران ہے پس وہ ان سے نرمی برتے تو تو بھی اس سے نرمی فرما، اور ان پر سختی کرے تو تو بھی اس پر سختی فرما۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ جس کو مسلمانوں کے امور میں سے کسی معاملے کا نگران بنائے، پس اگر وہ ان کی حاجتوں، مفلسی اور فقر یعنی تنگ دستی کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حاجت، مفلسی اور فقر کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرے گا۔ نمبر 8، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ نمبر 9، بے شک تم عن قریب حکمرانی کی خواہش کرو گے، لیکن قیامت کے دن وہ پشیمانی کا باعث ہوگی۔ اللہ کی قسم، میں اس امر یعنی حکمرانی پر کسی ایسے شخص کو مقرر نہیں کرتا جو اس کا سوال کرے یا اس کی حرص رکھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ اگر ہمیں اس طرح کی کوئی نگرانی ملے تو ہم اسے خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیں، ایسا نہ ہو کہ ہم پھول جائیں اور خدا کو بھول جائیں اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھیں اور ظلم کا کوڑا اٹھا لیں اور برسانا شروع کر دیں، تو یہ زندگی سدا رہے گی نہیں۔ ارباب اقتدار بھی اگر سن رہے ہیں تو غور سے سنیں، دہشت گرد بھی اگر سن رہے ہیں تو غور سے سنیں، سیاست دان بھی سن رہے ہیں تو غور سے سنیں، اور یہ جیلر اور اس طرح کے لوگ جن کے ماتحت یہ بے بس قیدی ہوتے ہیں وہ بھی غور سے سنیں کہ اگر تم نے ظلم کا کوڑا چلایا تو کب تک چلاؤ گے؟ آخر مرنا پڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر جاندار نے گزرنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جس سے ہر ایک نے پینا ہے۔ تو جب موت آ دبوچے گی اس وقت آپ کے ظلم کا کیا ہوگا؟ آپ نے جو ظلم کے کوڑے چلائے، ظلم سے گولیاں چلائیں، ظلم سے زبانیں چلائیں اور لوگوں کو
ذلیل کیا، ان کی دل آزاریاں کی، بچ کر کہاں جاؤ گے؟ خدا کے قہر و غضب سے تمہیں کہاں پناہ ملے گی، کہاں امان ملے گی؟ کہیں بھی نہیں۔ تو اس لیے آج اور ابھی بارگاہ خداوندی میں جھک جاؤ، سچی توبہ کر لو، جن کی حق تلفیاں کی ان کے حقوق ادا کر دو، ورنہ بچ کر نہیں جاؤ گے۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ توبہ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ توبوا الی اللہ۔ آئیے آپ کو جیل خانہ جات کے حوالے سے ایک مختصر سی تعارفی ویڈیو بھی دکھاتے چلیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قیدیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جیل خانوں میں بھی مدنی کام کی ترکیب ہے۔ کراچی سینٹرل جیل میں قیدیوں کو عالم بنانے کے لیے جامعۃ المدینہ کا بھی سلسلہ ہے۔ کئی ڈاکو اور جرائم پیشہ افراد جیل کے اندر ہونے والے مدنی کاموں سے متاثر ہو کر تائب ہونے کے بعد رہائی پا کر عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلوں کے مسافر بننے اور سنتوں بھری زندگی گزارنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ آتشی اسلحے کے ذریعے اندھا دھند گولیاں برسانے والے اب سنتوں کے مدنی پھول برسا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کی مجلس جیل خانہ جات کے بارے میں ایس پی ڈسٹرکٹ جیل ملیر کے تاثرات سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو ہے وہ دینی لحاظ سے آج بھی جو ہے ہمارے جیل میں ایک بیرک بنا کے انہوں نے افتتاح کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک بیرک ان کی جو ہے کام کر رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ جو اسلامی تعلیم دی جا رہی ہے اس سے جو ہے وہ بہت ہی مطلب اچھا کام ہو رہا ہے لوگوں میں۔ مطلب دین کے کام ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ باہر جا کے وہ اچھے شہری بن سکتے ہیں اور جو ہے وہ کرائم کی سطح بھی کم ہو سکتی ہے۔ ایسے جیل خانہ جات میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کی برکتوں سے فیض یاب ہونے والے چند قیدیوں کے تاثرات سنتے ہیں۔ نماز کے جتنے فرائض واجبات سنت ہیں وہ ہم نے یہیں پر سیکھا اور تقریباً اللہ کے کرم سے 2 کم 40 صورتیں ہم نے یہیں پر حفظ کیا۔ ہم جب آئے تھے تو ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم امامت کر رہے ہیں 17 نمبر بیرک میں۔ سبحان اللہ۔ میں جب سے آیا ہوں جتنا عرصہ جیل میں ہو گیا اس ٹائم سے اب تک میں نے اس پہ کوئی خرابی نہیں دیکھی، اور بلکہ محبت، اخلاص، بھائی چارہ یہ سب دیکھا، اور یہ دیکھا سکھاتے ہوئے تو دیکھا، اور یہ نہیں دیکھا کسی کو برا کہتے ہوئے۔ مبلغین کی انفرادی کوششوں کے باعث کفار قیدی بھی مشرف با اسلام ہو رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔